بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ویڈیو لے کر ہم آئے ہیں اس میں چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کا ایک وظیفہ ہے، جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور نورانی ہو جائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس فرما لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو اس قدر پرکشش اور نورانی بنا دیں کہ کوئی اگر آپ کو دیکھے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے، آپ کے چہرے کا عکس اس کی آنکھوں میں گردش کرتا رہے، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی بیماری، کیل، دانے، چھائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں تو آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے، تبھی اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین، 2-3 چیزیں ہیں جن کا آپ نے مستقل اہتمام کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو اہتمام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے مکمل طور پر آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ گناہوں کی کثرت سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جب نور ختم ہو جائے اور صرف رنگ گورا رہ جائے، اس چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے تو وہ چہرہ پرکشش نہیں ہوتا۔ ہمارا وظیفہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چہرہ پر نور ہو جائے، چہرہ پرکشش ہو جائے۔ ایک ہے چہرے کا سفید ہونا اور دوسرا ہے چہرے کا نورانی ہونا۔ سفیدی قطعاً مقصود و مطلوب نہیں ہے، اس لیے گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچائیں۔ دوسری چیز جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں۔ وضو میں رہنا مشکل لگتا ہے، اس میں ایک چیز بتا دوں کہ کس طرح ہر وقت باوضو رہ سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، بار بار ہمیں وضو کرنا مشکل لگتا ہے، تو جس وقت ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی پھر بے وضو رہنا مشکل لگے گا۔ جب ہم تھوڑی سی ہمت اور کوشش کریں اور ایک ہفتہ باوضو رہنے کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا کچھ کھو گیا ہے، سکون ہی نہیں آتا جب تک وضو نہ کر لوں۔ اس لیے وضو کی عادت اپنائیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور لاتے ہیں، اعضائے وضو نورانیت سے چمکتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے وہ ہے لمبا سجدہ کرنا۔ جب بھی نماز پڑھیں سجدے کی تسبیحات 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ پڑھیں، سجدہ لمبا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر تک جھکنے سے اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور کو لاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 باوضو رہنا اور نمبر 3 لمبا سجدہ کرنا۔ ان 3 کاموں کا اہتمام کرتے ہوئے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں جو رات کو سوتے وقت کرنے کا ہے۔ 10 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ جب رات کو آپ سونے لگیں تو پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، پھر 10 مرتبہ صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، یہ 10 دفعہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے چہرے میں واضح فرق دیکھیں گے
تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔